کیا طہارت کے بعد بچ جانے والے پانی کو پھینک سکتے ہیں؟ جی نہیں. دوسرے کے کپڑے پر نجاست لگی دیکھی تو کیا کیا جائے؟ اور اس کو اطلاع کرے کہ آپ کے کپڑوں پر نجاست ہے، جبکہ ظن غالب کے مان جائے گا، جھگڑے کرے گا تو نہ بتایا جائے. عام طور پہ اس پہ آدمی غصہ نہیں کرے گا، اگر بتایا جائے تو غالباً شکریہ ہی ادا کرے گا. مسلمان ہے تو اس کو بتا دینا چاہیے. کیا انسان مرنے کے بعد ناپاک ہو جاتا ہے؟ نہیں، انسان ناپاک نہیں ہوتا، اس کا غسل ٹوٹ جاتا ہے. غسل اس کو دوبارہ دیا جاتا ہے لیکن ناپاک نہیں ہوتا، کہ اس کا جو پانی ہے نا، ہاں صحیح قول یہی ہے کہ اس کے اب دھلنے کا جو غسل کا پانی نکلا یہ مستعمل ہے، ورنہ ناپاک ہوتا نا. یہ مستعمل ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ موت جب طاری ہوتی ہے، نزع کی سختیاں، روح نکلنے کی جو سختیاں، اس میں اکثر پیشاب نکل جاتا ہے، بعض اوقات بڑا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ اس کی وجہ سے پانی لگا اور نجاست ہوئی، وہ ایک ضمنی چیز ہے، ورنہ ایکچولی مرنے والا جو ہے اس کو بدن انسان کا طاہر ہے، پاک ہے. نیند میں خواب کی حالت میں غسل فرض ہو گیا، کپڑوں پر کوئی علامت نہیں ہے تو کیا غسل کرنا ضروری ہوگا؟ نہیں، اگر خواب یاد ہے لیکن کوئی بھی علامت نہیں ہے تو پھر یہ غسل فرض نہیں ہوگا. غسل میت کے بعد غسال پر غسل ضروری ہے؟ مستحب ہے، کر رہے تو اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. یہ بتائیے کہ یہ ناپاکی کی حالت میں کیا کپڑے دھو سکتے ہیں؟ دھو سکتے ہیں. موبائل، لیپ ٹاپ اور ٹیبل یا میز وغیرہ ناپاک کی اس پر لگ جائے تو اب اس کا پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اب جیسی چیز، اب بعض اوقات تو ایسی چیزوں میں شرائط کر جاتی ہے ناپاکی کہ وہ دھلتی نہیں ہے، پھر وہ ناپاک رہتی ہے. اب بعض اوقات ایک ہے وہ دھلنے سے پاک ہو جاتی ہے، بعض ایسی چیزیں وہ بالکل پلین ہوتی ہیں اور نجاست لگی تو رگڑنے سے پاک ہو جاتی ہے. تو اس طرح مختلف صورتیں پاک ہونے کی اس میں ہوتی ہیں. بعض چیزیں نہیں پاک ہو سکتی، جیسے اعلیٰ حضرت نے فتح رضیہ میں فرمایا کہ مرغی کو پر نوچنے کے لیے ابالتے ہیں، اب ابالا اور مرغی پر نجاست تھی، اگر بیچ لگی ہوتی ہے اکثر یا بہتا خون لگا ہوا اس کے پروں وغیرہ میں، تو اگر ایسی صورت میں مرغی کو ابالا اس کے پر نوچنے کے لیے اور وہ گل گئی مرغی، تو اب وہ نجس پانی میں یہ گلی تو نجس پانی اس کے گوشت نے پی لیا، اب یہ پاک نہیں ہو سکتی، اس کو پھینک دیا جائے، کھایا نہیں جا سکتا، کھانا حرام. یہ ارشاد فرمائیے کہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کو اس کے مخصوص ایام میں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو 2 بار غسل دیا جاتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ ایسا کچھ تو نہیں ہے، ایک ہی بار جو غسل دیں گے وہی کافی. اچھا، عورت کے مخصوص ایام جاری ہیں، ان دنوں میں وہ بال بناتی ہے تو جو کنگھی کر سکتی ہے اس دوران بالوں پر؟ جی ہاں. کہتے ہیں کہ اگر بال ان دنوں میں کنگھی کرتے ہوئے، عورت کے مخصوص ایام میں کنگھی کرتے ہوئے بال گر جائیں تو ان گرے ہوئے بالوں کا کیا کرنا چاہیے؟ اس پر تشویش ہو رہی ہے. جسم میں انسانی سے جو بھی چیزیں نکلے نا، بال کھال وغیرہ، ان سب کو دفن کرنے کا حکم ہے، چاہے ایام میں مخصوصہ ہو، چاہے مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے بہتر یہ ناخن ہے اسے، تو یہ سب دفن کیے جائیں گے. مردے کو غسل دینے والے کے کپڑے پاک رہتے ہیں یا بدلنا ضروری ہے؟ اگر کوئی واقعی اس میں بدن پہ نجاست دیکھی گئی اور نجس پانی اڑا کپڑوں پر اور واقعی نہ کہ سب یقینی طور پر تو ناپاک ہوئے، ورنہ خالی وہمات سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے. گاڑی کی سروس کے وقت گاڑی سے جو لگ کر پانی اڑتا ہے وہ پاک ہے یا ناپاک؟ پاک، جب تک وہی بات ہے کہ نجاست نظر آ رہی ہے یا یقینی طور پر نجس ہے اور وہ پانی جو اڑا وہ بھی نجس اڑا اور اپنے اوپر آیا، تب جا کے یہ نجاست کے احکام اس پر آئیں گے، ورنہ عام طور پہ گاڑی اوپر کا ناپاک ہوتی ہے، مطلب گاڑی کے مار رہے ہوتے ہیں. گاڑیوں کے ٹائر پر اگر واقع نجاست لگی ہوئی ہے اور پھر اس کا اگر نجاست سے لگ کر پانی اڑ کر آئے گا تو پھر کیا ذہن؟ ٹائر والی بات پھر وہ ٹائر کی ہے نا، جی، ٹائر نہ پاک ہے اور اوپر دھویا جا رہا ہے اس کو، نہیں، تب بھی اس پانی میں تو کچھ نہیں ہے نا، جبکہ پانی خود پاک ہو.